اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج کی ماں سورۃ الطارق۔ طارق یہ لفظ ابھی آ بھی جائے گا، چمکتا ہوا ستارہ اسے طارق کہا جاتا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، قیامت کے دن کی پیشی اور حاضری کا بیان، اور یہ ماں کہ قرآن ڈسائسیو ورڈ ہے فرام اللہ۔ قرآن حتمی، دو ٹوک، فیصلہ کن کلام ہے۔ ہمارے محاورے کے مطابق زندگی موت کا معاملہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ کن کلام ہونا، اس کا ذکر بھی سورت میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یہ الطارق رات کو آنے والا۔ وما ادراک ما الطارق، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ستاروں کا مربوط نظام تم دیکھ رہے ہو، اس پوری کائنات میں اللہ کی تدبیر کار فرما ہے، اور یہ پورا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس کو چلانے والا، سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ مربوط نظام بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ خود اللہ۔ پھر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے بٹھا رکھے ہیں، اعمال کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ہماری جانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ موت سے بڑی کوئی محافظ نہیں۔ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور اپنے وقت کے بعد نہیں، اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، جی معاف کیجیے گا، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو مرد کی طرف سے حصہ آتا ہے بڑی شدت کے ساتھ اس کا نکلنا، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ پیٹھ یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے۔ بہرحال اس میں جو میڈیکلی اس کی الیبریشن ہے وہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں یا اسٹوڈنٹ سے میڈیکل کے وہ پڑھیں، لیکن ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے، ایک قطرے کا معمولی جز اور اس سے اللہ انسان کو کھڑا کر رہا ہے، جس قطرے کے جز میں ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، گردے، ہاتھ، پیر، ناخن، گوشت کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اسے لوٹا دینے پر ضرور قادر ہے۔ فرسٹ ٹائم اس نے پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ اندر کے راز کھول دیے جائیں گے، صرف اعمال اور اقوال نہیں، نیتیں بھی پیش کر دی جائیں گی۔ دلوں میں کیا چھپا ہے، یہ چھپا تھا، یہ چھپائے رکھا تھا، وہ راز کھول دیے جائیں گے جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس وقت اس انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ زمین میں صلاحیت ہو، بارش برستی ہے، زمین پانی وصول کرتی ہے اور فصل اگتی ہے۔ زمین میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ قرآن کی بارش برس رہی ہے، اپنے دل میں صلاحیت پیدا کرو نا، اپنے دل میں طلب پیدا کرو نا، اپنے دل میں تڑپ پیدا کرو نا، مانگو نا اللہ سے، اپنی روح کو بیدار کرو نا روزوں سے۔ ہاں، امنگ پیدا کرو کہ تمہیں ہدایت چاہیے ہے۔ بارش برسی، زمین میں صلاحیت ہے، زمین نے پانی جذب کیا، فصل اگنا شروع ہو گئی۔ تم دل کو کھلا رکھو، بند نہ رکھو، تم دل میں تڑپ رکھو ہدایت کے لیے۔ قرآن کی بارش برس سے قرآن تمہیں فائدہ دے گا، ہدایت دے گا، نور دے گا، ایمان دے گا، کھڑا کر دے گا قرآن تمہیں انسانیت کے سامنے، عروج ادا کر دے گا۔
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مسلم شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں، کھیل تماشے کی بات نہیں، اگنور کر دینے والی بات نہیں، نظر انداز کرنے والی بات نہیں، پس پش ڈالنے والی بات نہیں. وہ تو یہود نے کیا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا. سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا کیا مثال آئی تھی گدھے کی. اللہ کی کتاب کو بوجھ سمجھا، جان چھڑائی. جیسے گدھا بوجھ اس پہ لا دو، جان چھڑانا چاہتے جلدی سے اتارو بھائی بوجھ کو. استغفر اللہ، نہ یہ نہ کرنا. قرآن فیصلہ کن کلام ہے. ہمارے محاورے میں زندگی موت کا مسئلہ ہے. اس دنیا میں عروج و زوال امت کا قرآن سے وابستہ ہے. اور کل قیامت کے دن مسلم شریف کی روایت، القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، تمہارے حق میں سفارش کرے گا قرآن یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا قرآن. اللہ اکبر. رسول اللہ شکایت کریں گے کس کے خلاف؟ قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے خلاف. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا اللہ فرما رہے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا، معیشت تنگ کر دوں گا دنیا میں، اور اندھا بنا کر کھڑا کروں گا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 125 126 میں یہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. قرآن فیصلہ کن کلام ہے، اس امت کے لیے ڈیسائسو ورڈ ہے. ہماری زندگی موت قرآن کے ساتھ وابستہ، کل ہماری کامیابی ناکامی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ. انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن ایک ضرور فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں جس کو تم نظر انداز کر دو. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خوب تدبیر کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت ان کافروں کو دے دیجئے. پھر ان کی پکڑ کا اہتمام تو ہوگا، ان کی سزا کا اہتمام تو اللہ کی طرف سے تیار ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. نام بھی الاعلیٰ ہے اور بڑی اعلیٰ پیاری صورت ہے. حضور کی محبوب صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کی نمازوں میں، یعنی جمعے کی فرض نماز، جمعے کی نماز میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز میں، اور وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ حضور کی محبوب صورت ہے، پہلی بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ اس میں آئے گا، تزکیے کا ذکر آئے گا. تزکیہ اہم بات ہے اور دین کو مطلوب ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں. بار بار آخری پارے میں ذکر ہے تو تزکیے کا ذکر آئے گا. کون کامیاب ہے کون ناکام ہے اس کا ذکر بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے بلند شان والا ہے. اللہ پاک ہے کس معنی میں؟ ہر عیب سے، کمی سے، ضرورت سے، حاجت سے، زوال سے، ڈیفیکٹ سے، فلا سے. اللہ پاک ہے اس معنی میں. اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جو سب سے بلند شان والا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس کو سجدے میں جاری کر دیا. کیا پڑھتے ہیں ہم سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی. اس پر حضور نے یہ تصویر سجدے میں نماز میں جاری فرما دی. سبحان ربی الاعلی. کیسا ہے وہ اللہ؟ الذی خلق فسوى، جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا پھر ہر لحاظ سے درست فرمایا. انسان خوبصورت بھی بنایا اور ساری مخلوقات بہترین بھی بنائی اور بہت عمدگی کے ساتھ ان کو اللہ تعالی نے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں. والذی قدر فہدی، اور اس اللہ نے ہر شے کا اندازہ مقرر فرمایا اور اس کو رہنمائی عطا کی. ہر شے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، رہنمائی عطا کی. مثالیں پہلے بہت دفعہ آ چکی ہیں. مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ نے سکھایا. برفانی علاقے میں ریچھ کو بڑے بال کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
افریقہ کے لوگوں کو موٹی کھال کس نے دی ہے؟ اللہ نے. وہاں ایسے علاقے ہیں نا کیڑے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کھال اتنی موٹی کہ وہ اندر انٹر نہیں ہو پاتے. ہم جائیں گے تو ہمارا پتہ نہیں کہ حشر نشر ہو جائے. یہ اللہ ہے, ہر شے کو اس نے ٹھیک اندازہ بھی دیا اور اس کی رہنمائی فرمائی. والذی اخرج المرعى, اور جس نے زمین سے چارہ نکالا. اب یہ چارے کا نکلنا, فصل کا اگنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے نظارے بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں. فجعلہ غثاء احوا, پھر اسے سیاہ کوڑا کر ڈالا. اسی طرح تم بھی تو ہو, جوانی کے جوبن پر آئے تو بڑے خوش ہو رہے ہو, جیسے کسان فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, لیکن کسان دیکھتا ہے فصل چورا چورا بھی ہو جاتی ہے. تم بھی دیکھو گے بوڑھے بھی ہو جاؤ گے, پھر پارا یعنی ریزہ ریزہ بھی ہو جاؤ گے, اور تمہارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. کل اختیار کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سنقرئک فلا تنسا, اے نبی علیہ السلام ہم خود آپ کو ایسے پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ, مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. یہ بس اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے, ورنہ اللہ ہی نے حضور کو سکھایا اور اللہ ہی نے اس ساری وحی کی حفاظت بھی فرمائی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ. سنقرئک فلا تنسا, ہم خود آپ کو اس طرح پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ, مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. مزید اس میں علمی مباحث ہیں, وہ تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ. انہ یعلم الجہر وما یخفی, بے شک وہ اللہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو اور ہر چھپی بات کو. ونیسرک للیسری, اور ہم آسانی کے لیے آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے. کون سی آسانی؟ فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, سورہ انشراح میں بھی بعد میں آئے گا. یعنی دین کی محنت, دین پر عمل, دین کی دعوت, دین کی محنت, یہ جو ذمہ داری ادا کرنی ہے اس کی آپ کو ہم سہولت عنقریب عطا کریں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ, تو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کرنا فائدے مند ہو. سیذکر من یخشی, ان قریب نصیحت وہ قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدے مند ہو. یہ دو ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں. پہلا ترجمہ تو یہی ہے, اگر نصیحت فائدے مند ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بات کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, موقع محل دیکھ کر پیش کرو. جیسے بیج ہر موسم میں نہیں ڈالا جاتا, ہر وقت نہیں ڈالا جاتا, ہر زمین میں نہیں ڈالا جاتا. زمین بھی دیکھی جاتی ہے, موسم بھی دیکھا جاتا ہے, تب بیج ڈالا جاتا ہے. تو دین کی بات کا بیج اگر ڈالنا ہے تو موسم دیکھو, ماحول دیکھو, لوگ ریسیپٹیو موڈ میں ہیں بھی کہ نہیں, سننے کو تیار ہیں بھی کہ نہیں, توجہ سے سنیں گے یا نہیں, ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگلا قبول کرنے کو تیار بھی ہے کہ نہیں, قبول تو بات کی بات ہے, سننے کو بھی تیار ہے کہ نہیں. تو یہ ایک معنی, آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدے مند ہو. سیذکر من یخشی, ان قریب نصیحت وہ قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور ایک اور ترجمہ بھی ہے, ایک اور ترجمہ گرامیٹیکلی یہ ہے کہ آپ نصیحت کیجئے, بے شک ضرور نصیحت فائدہ دیتی ہے, نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے. ایسی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں. سورہ زاریات آیت 55 میں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, آپ نصیحت کرتے رہیے, یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. خیر کی بات پھیلاتے رہو, پہنچے گی, آج نہیں کل صحیح, کل نہیں پرسوں صحیح, اثر ہوگا. تو نصیحت کیجئے. دوسرا ترجمہ, نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے. سیذکر من یخشی, ان قریب وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور بدنصیب اس سے دور رہے گا, جس کا دل بند ہے, جس میں طلب نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے, تکبر ہے, تعصب ہے, غفلت ہے, اسے فائدہ نہیں ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور بدنصیب اس سے دور رہے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, جو سب سے بڑی آگ میں جھلسے گا یعنی جلے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. استغفر اللہ. جہنمی غم کے مارے, دکھ کے مارے, تکلیف کے مارے کہیں گے یا اللہ موت دے دے. موت بھی نہیں آئے گی, موت کو بھی موت دے دی جائے گی. کیا زندگی ہوگی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا, پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ اس میں جیے گا. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب کامیاب لوگ کون ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا, یقیناً وہ کامیاب ہو جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کر لیا, زکوٰۃ اسی سے ہے, وہ مال کو پاک کرتی ہے, دل کو صاف کرتی ہے. تزکیہ کیا ہے؟ ایک پودا ہے, پہلے بھی مثال ہم نے دی تھی سورہ مومنون کے شروع میں. ایک پودا ہے, اس کو پروان چڑھانا, کھاد بھی دینی,
اور روشنی بھی آنی چاہیے، اللہ کے انڈور پلانٹس بات الگ ہے، روشنی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، اور اگر کوئی جھاڑیاں نکل آئیں پیلے پتے تو ان کو ہٹانا بھی پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ جو چیز اس کی نرشمنٹ ہے یا اس کی ضرورت ہے، پروان چڑھنے کے لیے پانی دینا ہے، کھاد دینی ہے، وہ تو ضروری ہے، اور جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے، کانٹے نکل آئے، جھاڑیاں نکل آئیں، پیلے پتے، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ ہے پودے کا تزکیہ۔ میرا اور آپ کا تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں سے روح آلودہ ہوتی، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ گناہوں سے روح آلودہ ہوتی ہے، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہ رکاوٹ ہے ہماری روحانی ترقی میں۔ گناہوں کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو۔ روزہ بھی تزکیہ کر رہے ہیں نا، حلال چھوڑ رہے ہو، حرام چھوڑنے والے تو بنو۔ رمضان چلا جائے گا، پوری زندگی کا روزہ چلتا رہے گا، پوری زندگی کا روزہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ گناہوں کو چھوڑو، اطاعت میں آگے بڑھو، نیکی میں آگے بڑھو، خیر میں آگے بڑھو۔ تو جو رکاوٹ ہے وہ دور کرو، اور جو اس کی نرشمنٹ کے لیے ضروری وہ پرووائڈ کرو۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی یعنی تزکیہ اختیار کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ بڑی عجیب و خوبصورت بات ہے، عجیب عربی والا۔ تزکیہ پہلے ذکر ہوا، اللہ کا ذکر اور نماز بعد میں۔ کیوں؟ اگر دل کا تزکیہ نہ ہو تو نماز میں بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر یا تو وکٹیں گر رہی ہوتی ہیں، یا ڈیل فائنل ہو رہی ہوتی ہے، یا اللہ اپنے زبان میں رکھی کچھ اور بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اندر کے بت کو توڑو۔ وہ مال کا بت تو نہیں ہے، فیم کا بت تو نہیں ہے، بھوکے تو نہیں ہو اقتدار کے، کسی کے زلفوں کے اسیر تو نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبھی۔ اب سمجھ آئی؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اندر کے بت توڑو، یہ گناہوں کے بت توڑو، یہ نافرمانی کی حرکتیں چھوڑو، تو ذکر میں لطف آئے گا، نماز میں دل لگے گا۔ تزکیہ بہت اہم۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور بھائی پورا قرآن پڑھ کر آ گئے ہیں، سمجھ کر آ رہے ہیں، مستقل یہ موضوع ہے، کوئی دلیل اور دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا فانی، آخرت باقی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کرے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہی تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش آئے، سب نے یہی دعوت دی، سب سچے تھے، سب کا اتفاق ہے اس بات پر، اللہ ہے، توحید، پیغمبر آئے، رسالت، آخرت ہے، عقیدہ ہمارا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کی یہی تعلیم رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، تم میں سے کوئی، مسلم شریف کی روایت، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر، انگلی نکالے، کتنا پانی لگ کر آیا یہ بھی بہہ جائے گا۔ یہ لگ کر آیا یہ دنیا ہے، اور وہ سمندر آخرت ہے۔ کوئی کمپیریزن 1% بھی نہیں نا، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہے حقیقت، ادھر بھیجے گئے ہو ادھر کی تیاری کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، جانا اللہ کی طرف پلٹ کر ہے، بس یہ حقیقت ہے دنیا کی، ادروائز اس کی کوئی ورث، کوئی ویلیو اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے۔